رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جو سبسکرائب نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں درود و سلام کی محفل رب کعبہ کی قسم وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سب پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ وصحبہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ دوستو عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، افضل البشر بعد الانبیاء، خلیفہ اول بلا فضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت محمدیہ کے ایسے فرد ہیں کہ جن کے فضائل مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے سب سے ممتاز ہیں۔ یوں تو آپ کے بے شمار کمالات ہیں، لیکن میں جس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں وہ ہے آپ کا مرتبہ فنا فی الرسول۔ دنیا تصوف و طریقت کی ایک اصطلاح ہے فنا۔ فنا کا مطلب ہے کہ ایک ذات کے سوا باقی کچھ بھی یاد نہ رہے، بس وہی ذات مطلوب ہو، معشوق ہو، محبوب ہو، نظر بھی وہی آئے، سامنے بھی وہی ہو، خیالوں میں بھی وہی سما جائے اور اس کے سوا کچھ بھی یاد نہ رہے، نسیان ما سوا اللہ ہو جائے۔ اس کو اصطلاح طریقت میں فنا کہتے ہیں۔ تو اہل طریقت و تصوف نے فنا کی 3 قسمیں بیان کی ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ کیا ہے؟ مرید اپنے پیر کی ذات میں اور اس کے عشق میں اس قدر محبوب ہو جائے کہ اور اتنا گم ہو جائے کہ سوا اس کے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر گھڑی شیخ کا تصور اس کے سامنے رہے، اور اس تصور میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اس کو اپنی بھی ہوش نہ رہے۔ جب مرید کی شکل، صورت، رنگ، ڈھنگ، لباس، کردار، گفتار پیر جیسی ہو جائے تو اسے فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فنا فی الرسول۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ صوفی، فقیر، درویش اور عاشق پر ایک ایسا مقام آتا ہے کہ وہ ذات رسول میں اس قدر فنا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر ادا ادائے رسول بن جاتی ہے، اس کی ہر خوئے رسول ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، اس کی حرکات کیفیات تاثرات اور اس شخص کے تمام معمولات سنت رسول کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اور ہر وقت جلوت میں، خلوت میں، احساسات میں، خیالات میں جلوہ رسول سما جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہتا ہے۔ وہ شکل صورت، لباس اور کردار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے سچے مومن، عاشق، صوفی اور درویش کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے فنا فی اللہ۔ فنا فی اللہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بندے پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا سب کچھ بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس مرتبے میں اس کو سوائے خدا کی باقی کچھ بھی نہیں سوچتا، کچھ یاد نہیں رہتا، اور وہ نسیان ما سوا اللہ کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مرتبے میں دنیا کی ساری رنگینیاں اور ساری لذتیں یکسر ختم ہو جاتی ہیں اور بندہ خدا کے جلووں میں گم اور فنا ہو جاتا ہے۔ گویا اس کی حالت کچھ یوں ہوتی ہے کہ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اور اس کا یہ حال ہو جاتا ہے اور وہ یہ اعلان کرتا پھرتا ہے کہ یہ کیسے پردے پڑ گئے ہیں چشم خلق پر، یہ کیسے پردے پڑ گئے ہیں چشم خلق پر کہ چاروں طرف تلاش اور یار گھر میں۔ تو حضرات گرامی، یہ
مستقل موضوع ہے، صرف اشارہ مقصود تھا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان مرتبوں میں جو درمیانی مرتبہ ہے وہ ہے فنا فی الرسول، یعنی ذات رسول میں فنا ہو جانا۔ اس طرح کہ رسول پاک کے متعلق اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اور اس کی ہر ادا ادائے رسول بن جاتی ہے۔ یہ بڑا عجیب مرتبہ ہے، بڑی عجیب سنگت ہے، بڑی اعلیٰ رنگت ہے، جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ عشق اور محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ اس دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اس دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، اس دنیا میں بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، اس دنیا میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، اس دنیا میں مصائب ہی مصائب ہیں۔ یہاں سکون اور چین نہیں، یہاں اضطراب ہی اضطراب ہے، یہاں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، انہیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ دنیا تو نام ہی پریشانی کا ہے، سکون نام کی تو یہاں کوئی شے ہی نہیں۔ ہاں سکون بھی ہے، مگر دنیا داری میں نہیں، بلکہ اپنے محبوب کے عشق میں، اپنے محبوب کے عشق میں، قطع نظر اس کے کہ وہ محبوب فانی ہے یا باقی، مجازی ہے یا حقیقی، اور اس کا سکون وقتی ہے یا دائمی، اس پر بحث نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس دنیا میں صرف اپنے محبوب کے ذکر میں، محبوب کے دیکھنے میں اور اس کی باتوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے، باقی کسی جگہ سکون نہیں۔ سکون کہیں بھی میسر نہیں ہے انسان کو، سکون نہ سرمایہ میں ہے، نہ دولت میں ہے، سکون نہ تجارت میں ہے، سکون نہ معاشیت میں ہے، سکون نہ حکومت میں ہے، سکون نہ سیاست میں ہے، سکون نہ ریاست میں ہے، نہ وزارت میں ہے۔ اگر سکون ہے تو صرف یار کی محبت میں ہے۔ یہ بڑا عجیب راز ہے۔ حضرات گرامی، آپ کو یہ مسئلہ تب سمجھ میں آئے گا جب آپ کا بھی کوئی محبوب ہوگا، کیونکہ یہ جام محبت جس نے پیا ہے اس کا مزہ صرف اسی کو آیا ہے۔ تو عشق ایک ایسا جوہر ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، عشق ایک ایسا جوہر ہے جس میں سکون ہی سکون ہے، قرار ہی قرار ہے۔ عاشق کو اس راہ کا ہر زخم بھی پھول ہے، ہر زخم بھی اس کو قبول ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اس گلشن کا ہر کانٹا بھی اس کو پھول لگتا ہے، اور اس راستے کی ہر تکلیف بھی اس کو الفت کا مزہ دیتی ہے۔ عاشق محبت کے نشے میں ایسا مست رہتا ہے کہ یار کے نام پر اگر کبھی اسے کھال بھی اترانی پڑے تو مسکرا کر سب کچھ قبول کر لیتا ہے، اور ہر پریشانی کا خطہ پیشانی سے قبول کر لیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جو موضوع میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فنا فی الرسول کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ فنا فی الرسول ہونا کیا ہے، اگر آپ یہ پوچھیں کہ فنا فی الرسول کون ہے، تو یہ مسئلہ نہ مجھ سے پوچھے نہ کسی اور سے پوچھے، بلکہ ادب سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام کہہ دیں، کیونکہ اس کائنات میں، خدا کی خدائی میں، اس دھرتی کے سینے پر اگر فنا فی الرسول کی کوئی سب سے اعلیٰ مثال ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرات گرامی، جب کوئی محب اپنے محبوب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو فنا کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محبوب کی جتنے کیفیتیں ہیں، خصلتیں ہیں، عادتیں ہوتی ہیں، وہ سب محب میں سما جاتی ہے۔ جب یہ فنا مکمل ہو جاتی ہے تو پہلے محب کو محبوب کی صفات ملتی ہے، پھر جب یہ فنا کی منزل پختہ ہو جاتی ہے تو پھر محب کی ذات محبوب کی ذات میں اس طرح فنا ہو جاتی ہے کہ وہ دو ہو کر بھی دو نہیں رہتے، دوئی کا حجاب اٹھ جاتا ہے، پھر دوئی نہیں رہتی بلکہ یکسائی آ جاتی ہے، یکسائی ہو جاتی ہے۔ دونوں ذاتیں آپس میں اس طرح ایک ہوتی ہے کہ شکل، صورت، لباس، گفتار، کردار، چال، ڈھال، خلق و خال، جود و نواز، چمک دھمک، جھلک، یعنی محب کے چہرے سے وہی نظر آتا ہے جو محبوب کے چہرے پر ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ محب محبوب کے آئینہ بن جاتا ہے، محب اپنے محبوب کا مظہر بن جاتا ہے۔ تو حضرات اکرامی، فنا کی یہ حالت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو دنیا کی قصے کہانی کو چھوڑ دو، ہیر رانجھے کی قصے نہ پڑھو، ہیر رانجھے کی قصے بند کر دو، لیلا مجنوں کی باتیں نہ کرو۔ اگر عشق کا مقام سمجھنا ہے اور عشق کی یہ تاثیر دیکھنی ہے
تو آپ صدیق اکبر کی بات کرو یا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، اس کائنات میں محبوب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اس کائنات میں محب صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ یار ہو تو ایسا ہو۔ اور توجہ چاہوں گا، یاری لگانا تو آسان ہے مگر اس کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ لیکن واہ صدیق اکبر واہ، تو نے جو یاری لگائی اس کو نبھائی بھی۔ حضرات اکرامی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی یاری لگائی کہ اپنے محب محبوب کے عشق میں فنا ہو گیا، یار کا آئینہ بن گیا، اپنے محبوب کا مظہر بن گیا۔ توجہ رہے، ابھی ہجرت مدینہ کے موقع پر اہل مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے شناسنا تھے، حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قریب قباء کی بستی میں ڈیرا لگایا، تو شہر مدینہ اور مدینہ کے قریب کے لوگ جوگ در جوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دوڑتے دوڑتے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دور دور سے لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، لوگ کتار اندر کتار حاضر ہوئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کریں، سلام کریں۔ لیکن جب قریب آئے تو ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ دو یار بیٹھے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، ان کا حال کچھ ایسا ہے کہ دونوں کا لباس ایک جیسا، دونوں کی داڑیاں ایک جیسی، دونوں کے زلفیں ایک جیسی، دونوں کی سنگتیں ایک جیسی، دونوں کا رنگ ایک جیسا، دونوں کا ڈھنگ ایک جیسا، دونوں کے چہرے پر دھمک ایک جیسی، دونوں کے لبوں پر دھمک ایک جیسی، دونوں کی آنکھوں میں چمک ایک جیسی، دونوں کے جسم کی مہک ایک جیسی۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اب حضور بھی اللہ کی قدرت کا یہ منظر دیکھ کر خاموش ہے، صدیق اکبر بھی خاموش ہے، مگر لوگ حیرت میں مبتلا ہے کہ اب کیا کریں، کس کو پہلے ملے۔ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو آقا ہو اس کو پہلے سلام کرے، مگر اب مشکل یہ ہے کہ لباس دونوں کے ایک جیسے، صورتیں دونوں کی ایک جیسی۔ حضرت صدیق اکبر نے جب لوگوں کی یہ حیرت اور کیفیت دیکھی تو آپ بھاگ گئے کہ عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے کہ مجھ میں میرا کچھ نہیں رہا۔ صدیق اکبر بھاگ گئے کہ معاملہ کیا ہے۔ اب صدیق اکبر نے فرق کو واضح کرنا تھا اور لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، مولا کون ہے، خادم کون ہے۔ حضرات گرامی، پھر جدھر سے دھوپ آنے کا خدشہ تھا اس طرف سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، اور کیونکہ گرمی کی وجہ سے حبس تھی لہذا صدیق اکبر نے اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پنکھا چلانا شروع کر دیا۔ یہ منظر جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ لوگوں کا تعجب دور ہوا۔ اب جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا۔ صدیق اکبر کی اس ادا نے یہ بتا دیا کہ جو تشریف فرما ہے وہ آقا ہے اور جو کھڑا ہے وہ خادم ہے، جو تشریف فرما ہے وہ امام ہے اور جو کھڑا ہے وہ غلام ہے۔ اور فنا فی الرسول کا یہ اثر اس وقت وہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، دنیا عشق کا یہ اصول ہے کہ تکمیل عشق کے موقع پر محب اور محبوب، عاشق اور معشوق میں دوئی نہیں رہتی، یکسوئی ہو جاتی ہے۔ محب کو دیکھو یا محبوب کو، بات ایک ہی نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ اس حدیث پاک میں بھی فنائیت کی خبر ہے کہ نبی کی ذات خدا کے جلووں میں اس قدر فنا ہے کہ نبی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ خدا کو دیکھ لیا۔ چہرہ مصطفیٰ کا ہے، جلوہ خدا کا ہے۔ حضرات گرامی، عشق کیا ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ محبت معنی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ بس یوں سمجھو، العشق نار یغرق ما سواک الحبیب، کہ عشق ایک ایسا آگ ہے جو محبوب کے علاوہ سب کو جلا دیتی ہے۔ یا یوں سمجھو، العشق سیف یقطع ما سواک اللہ، عشق ایک ایسی تلوار ہے جو ہر ایک کو ما سوا اللہ کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ فنائیت ہو جائے تو بندے کو اللہ کے سوا کسی سے تعلق نہیں رہتا۔ اگر رسول اللہ کے ساتھ فنائیت نصیب ہو جائے تو عاشق کا سوائے رسول اللہ کے کسی سے تعلق نہیں رہتا، وہ ذات رسالت میں ہی فنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی
شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں ایک ہے لوہے کی تلوار، ایک ہے عشق کی تلوار، یہ دونوں تلواریں چلتی آئی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ لوہے کی تلوار بھی ہم نے چلتی دیکھی، عشق کی تلوار بھی ہم نے چلتی دیکھی، ان کے چلنے سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یوں ہے کہ لوہے کی جب تلوار چلتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے، جب عشق کی تلوار چلتی ہے تو دونوں کو ایک کر دیتی ہے۔ تو حضرات اکرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل فنا فی الرسول ہے، اور اس مرتبے پر آپ کا نہ کوئی ثانی ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہوگا۔ اور یاد رکھو، محب اور محبوب میں جب کامل فنائیت ہو جاتی ہے تو حال یوں ہوتا ہے کہ دونوں کی حالت ایک جیسی، دونوں کی کیفیت ایک، دونوں کی صورت ایک، دونوں کی سیرت ایک، دونوں کا کردار ایک، دونوں کا گفتار ایک، دونوں کا لہجہ ایک، دونوں کا انداز ایک، دونوں کا خرد و خال ایک، دونوں کا جود و نوار ایک، دونوں کا چلنا ایک، دونوں کا پھرنا ایک، دونوں کا سوچ ایک، دونوں کی فکر ایک، دونوں کی حیات ایک، دونوں کی وفات ایک۔ میں کیا بتاؤں تو کیا ہو جاتے ہیں، بس اتنا کہتا ہوں کہ اس مرتبہ فنائیت میں دونوں کی حالت ایک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ محبوب کو صحت ہے تو محب کو بھی صحت ہے، محبوب بیمار ہے تو محب بھی بیمار ہے، چوٹ محبوب کو لگے، درد محب کو ہوتا ہے، نشتر لیلا کو لگے، خون مجروح کے بہاتے سے نکلتا ہے۔ اور سنو سنو، عشق کی ریت یہ ہے کہ غزوہ احد میں پتھر میرے محبوب کے داندان مبارک کو لگے اور خون اویس کرنی کے منہ سے بہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فنائیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میں اس کی صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات میں اس قدر فنا تھے کہ محب اور محبوب دونوں کی حالت ایک ہو گئی، اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پیر کے دن، صدیق اکبر کا وصال پیر کے دن، حضور کی جو مرض وصال تھی وہی مرض وصال صدیق اکبر کو لگی، حضور کو بھی زہر دیا گیا، صدیق اکبر کو بھی زہر دیا گیا، حضور نے بھی زہر کے اثر سے وصال فرمایا، صدیق اکبر نے بھی زہر کے اثر سے وصال فرمایا۔ حضور کی بیماری کا آغاز بخار اور سر درد سے ہوا، صدیق کی بیماری کا آغاز بھی بخار اور سر درد سے ہوا۔ حضور بھی 2 ہفتے بیمار رہے، صدیق بھی 2 ہفتے بیمار رہے، حضور نے بھی بیٹی کو وصیت کی، صدیق نے بھی بیٹی کو وصیت کی۔ حضور نے فرمایا کہ صدیق کو کہو کہ نماز پڑھائے، اور صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ دونوں کی مرض ایک جیسی، دونوں کی وجہ مرض ایک جیسی، دونوں کا مرض کا آغاز ایک جیسا، دونوں کا مرض کا انجام ایک جیسا، دونوں کو مرض کی طوالت ایک جیسی، دونوں کی عمریں ایک جیسی، دونوں کے وصال کا دن بھی ایک جیسا، دونوں کے وصال کا دن بھی ایک جیسا۔ یہ فنا فی الرسول ہونے کی علامت ہے کہ واہ صدیق اکبر واہ، تیری شان پر قربان جائیں۔ توجہ چاہوں گا، اور محبت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ محبوب محب کی ذات میں اس طرح سما جائے کہ محب میں اپنا کچھ نہ رہے، رنگ روپ جمال کمال سب محبوب کا، اور محب اور محبوب میں فرق نہیں، مابین پیا کی جیتی جاگتی تفسیر بن جائے۔ غالباً ایسے ہی موقع پر کہا گیا ہے کہ تو من شدی من تو شدم من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوئے بعد عظیم دگرم تو دگری، یعنی میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، میں تیرا بدن ہو گیا، تو میری جان ہو گیا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ تو دوسری چیز ہے اور میں دوسری چیز ہوں۔ تو حضرات اکرامی، آؤ میں تمہیں نقشبندیوں کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کے چلیں۔ جب یہ نسبت مل جائے تو پھر پیر اور مرید، عاشق اور معشوق ایک ہو جاتے ہیں، طالب اور مطلوب، محب اور محبوب ایک ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں نے عرض کیا، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تلوار کی 2 قسمیں ہیں، ایک لوہی اور فولاد کی تلوار، ایک ہے عشق اور محبت کی تلوار۔ جب لوہے کی تلوار چلتی ہے تو ایک کو 2 کر دیتی ہے، اور جب عشق کی تلوار چلتی ہے تو 2 کو 1 بنا دیتی ہے۔ تو اے نسبت صدیقی کے طالبوں، میں تمہیں اپنی نسبت کا درس دے رہا ہوں، بھولا ہوا سبق تمہیں یاد کرا رہا ہوں۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ ہمیں کس کے در سے واسطہ ہے۔
یہ وہ نسبت ہے کہ جس کی تلاش میں حضرت سلمان فارسی در در کی کھان کھانتے رہے. 250 سال بک بک کر پھر نگاہ مصطفیٰ میں بکنے کے لیے آگے. پھر اللہ نے سلمان فارسی کو عشق مصطفیٰ کے لیے خرید لیا. یہ وہی نسبت ہے جس کی تلاش میں سینکڑوں شہروں میں پھرتے پھراتے 20 مذہب بدلتے بدلتے سلمان فارسی مدینہ منورہ پہنچے. یہ وہی نسبت ہے کہ جس کے متعلق اہل بیت کے چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنم دیا. ایک مرتبہ اپنی صلب سے اور ایک مرتبہ اپنے سینے سے. یہ وہی نسبت صدیقی ہے کہ اہل بیت کا چھٹا امام اس نسبت کا طواف کرتا رہا, اس نسبت کو سلام کرتا رہا. یہ وہی نسبت ہے جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی. یہ وہی نسبت ہے کہ جس کے متعلق سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی نے فرمایا تھا کہ مجھ سے 150 سال کے بعد اس نسبت کا ایک حامل خرقان میں آئے گا. یہ وہ لمحہ تھے جب آپ خرقان کے قریب گزرے تو میرے آقا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس جنگل سے مجھے کسی یار کی خوشبو آتی ہے. حضرات گرامی, یہ خوشبو نسبت صدیقی کی تھی جو خرقان کے جنگلوں میں صدیوں پہلے مہکتی رہی, مچلتی رہی, ابھرتی رہی, سنبھلتی رہی, نکھرتی رہی. اور اس خوشبو کو سونگھ کر 150 سال پہلے حضرت بایزید بستامی نے یہ فرمایا تھا کہ وہ آنے والا میرے مریدوں کا مرید ہوگا اور اس کا نام ابو الحسن خرقانی ہوگا اور اس نسبت صدیقی کا حامل ہوگا اور وہ اپنے دور کا غوث ہوگا اور اپنے وقت کا امام ہوگا. حضرات گرامی, جب یہ نسبت حضرت خواجہ ابو القاسم خرقانی تک پہنچی تو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے, مجھے رب محمد کی قسم ہے, اسی نسبت کی خوشبو حاصل کرنے کے لیے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے چلے اور خواجہ خرقان کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اے ابو القاسم خرقانی, مجھے اس نسبت صدیقی کا ایک قطرہ مجھے بھی عطا کر دو. تو اے نسبت صدیقی کی طالب علموں, اس نسبت صدیقی کی خوشبو جب خواجہ یوسف حمدانی تک پہنچی تو بغداد کا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یوسف حمدانی کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ آقا, میں تیری بارگاہ سے نسبت صدیقی کا بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو یوسف حمدانی نے یہ فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی, اس نسبت صدیقی کے صدقے میں تجھے بغداد کا غوث اعظم بناتا ہوں. اور یہ وہی نسبت ہے کہ جس کی بھیک مانگنے کے لیے چشت سے خواجہ اجمیری چلا اور خواجہ یوسف حمدانی کی بارگاہ میں پہنچا تو پتا چلا کہ خواجہ اجمیری نقشبندی پہلے ہے, چشتی بعد میں ہے, داتا علی اجمیری نقشبندی پہلے ہے, جنیدی بعد میں ہے, غوث اعظم نقشبندی پہلے ہے, قادری بعد میں. تو لوگوں, میں تمہیں در صدیق پر لے کے چلوں کہ جس کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, میرے آقا علیہ السلام مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں آج تک نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ کسی پر غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو سوائے نبیوں اور رسولوں کے. تو حضرات گرامی, نبوت کے بعد درجہ ہے صدیقیت کا, نبوت کے بعد درجہ ہے صدیقیت کا. لیکن محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں فرمانے لگے کہ نبوت کے بعد ایک درجہ ہے قربت کا اور قربت کے بعد درجہ ہے صدیقیت کا. مگر سرہند سے میرا امام بولا, امام ربانی بولے, مجدد الفسانی بولے کہ اے محی الدین ابن عربی, تجھے سلام ہو, تمہیں کشف میں غلطی لگ رہی ہے کیونکہ نبوت کے بعد قربت کا کوئی درجہ نہیں. جو جس کو تم قربت کا درجہ سمجھ رہے ہو وہ صدیقیت ہے. اور قرآن کی آیت کریمہ اس کے سرایتاً دلیل ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, ابن عربی کو غلطی لگ سکتی ہے مگر خدا غلطی سے پاک
یہی نسبت لے کر حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کابل سے چلے اور دہلی میں ڈیرا لگایا. جب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حج کے ارادے سے نکلے، دہلی پہنچے تو سنا کہ نسبت صدیقی ہندوستان میں پہنچ گئی ہے. تو اس کی خوشبو سونگتے سونگتے وہ دلی میں باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں پہنچے. اور میرے امام ربانی مجدد الفسانی دہلی آئے تو خواجہ باقی باللہ پر نظر پڑی اور میرے خواجہ باقی باللہ نے انہیں دیکھا تو دور سے ہی کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میرا وہ یار آ گیا ہے کہ جس کے لیے میں نے سارا ملک چھان مارا، میرا مطلوب مجھے مل گیا، میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا. پھر انہوں نے نسبت صدیقی کا فیض امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سریدی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرما دیا اور فرمایا کہ اب میرا مشن مکمل ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اب قیامت تک مجدد الفسانی کے ڈنکے بجیں گے اور اس نسبت صدیقی کا فیض وہی تقسیم کریں گے. تو حضرات اکرامی پھر میرے امام ربانی مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ نسبت صدیقی مجھ فقیر تک پہنچ گئی ہے. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اس نسبت کا کامل تر وارث سوائے حضرت امام مہدی کے اور کوئی نہیں ہوگا. آخری زمانے میں حضرت امام مہدی اسی نسبت کو لے کر اٹھیں گے اور اسی نسبت کا پرچار کریں گے اور اسی نسبت صدیقی سے دنیا میں انقلاب آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نسبت کا پرچار کریں گے. سب کو سبحان اللہ. حضرات گرامی، تو خوش نصیبوں سیفیوں، یہ وہی نسبت ہے جو مجدد الفسانی سے چلتی ہوئی باڑہ، فقیر آباد، امام خراسانی، خواجہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. پھر وہاں سے کہاں کہاں پہنچی میں کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں پہنچی. بس اتنا کہتا ہوں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ تو سارا جانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان ہمیں بھی ملے. یہ فیضان صدیقی کی ایک چھینٹا یا اللہ ہم غریبوں، ہم بے بسوں، ہم کمزوروں، ہم بیماروں کو بھی عطا فرما.